باتیں بتائی، عام مسلمانوں کی زندگی کیسے گزر رہی ہے، مسلمانوں کو ہونا کیسے چاہیے، مسلمان تھا کیسا، مسلمان ہے کیسا، مالک ملا ہے کیسا، مالک کے ساتھ معاملہ ہے کیسا، مالک اتنا رحیم ہے کہ ایک پل میں ہاتھ اٹھایا، ادھر معافی مانگی کہ ادھر قبول ہوئی۔ ہم ہیں کہ اس مالک کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بھی ڈرتے ہیں، اس مالک کے حضور میں جانے سے بھی ڈرتے ہیں، اس مالک کے سامنے سر بسجود ہونے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ ایسا مالک ہے جو صبح سے شام تک ہماری نگرانی کرتا ہے، ہمارے من موافق موسم لے آتا ہے، ہمارے لیے چاند اور سورج کو نکالتا اور چھپاتا ہے۔ مالک ایسا ہے جس نے اس آسمان کو بنایا، زمین کو پھیلایا، چرند و پرند کو ہمارے لیے مسخر فرمایا۔ ایسا مالک ہے، مالک ہونے کے ساتھ ساتھ پھر بھی کہہ رہا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، میں تو توابین سے محبت کرنے والا ہوں۔ تواب ان لوگ ہیں جو اپنے گناہوں پر نادم ہوں، گناہ تو ہو گیا لیکن مالک کے سامنے ہاتھ اٹھائے کھڑے ہیں، مالک غلطی تو ہو گئی لیکن ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں، ہم آپ کے سامنے روتے ہیں، ہم آپ کی طرف اپنے سر کو جھکاتے ہیں۔ غلطی ہو گئی، انسان نادم ہو گیا تو حضرت آدم کی اولاد ہے، اگر گناہ ہونے کے بعد پھر دلیل کر رہا ہے، دعویٰ کر رہا ہے، دلیل دے رہا ہے کچھ بھی تو نہیں کیا، تو آدم کی اولاد نہیں ہو سکتا، وہ تو ابلیس کے اوصاف اس کے اوپر ہے، ابلیس کی پیروی کر رہا ہے۔ ایک طرف حضرت آدم علیہ السلام کھڑے ہیں، ان کے ساتھ جب معاملہ ہوا تو انہوں نے رب کے سامنے کھڑے ہو کر دعا مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے جانوں پر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے رب اگر آپ نے ہم پر رحم نہیں کیا ہم برباد ہو جائیں گے، ہم خائب و خاسر ہو جائیں گے، اگر آپ کی رحمت ساتھ میں رہی تو ہم کامیاب و کامران۔ یہ آدم کے بیٹوں کی، آدم کی اولاد کے اوصاف ہیں۔ ایک طرف ابلیس کھڑا ہوا ہے، رب نے کہا فخرج فإنک رجیم، نکل جاؤ غلط ہم نے کام کیا، اس نے پٹاخ سے دعویٰ پیش کر دیا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں تو بہت بڑا آدمی ہوں، مجھ کو آپ نے آگ سے پیدا کیا، حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا، مٹی کی خاصیتیں نیچے جاتی ہیں اور آگ کی خاصیتیں اوپر جاتی ہیں، اس لیے میں اعلیٰ ہوا، آدم چھوٹے ہوئے میں بڑا ہوا، آدم اسفل ہوئے۔ آدم کے یہ ابلیس کے اوصاف ہیں کہ وہ اپنے گناہوں پر نادم نہیں ہوتے۔ یہ تو بات میں سنا رہا تھا آپ ہی جی کی بات پہ، آیت تو میں نے دوسری پڑھی ہے، اس پر کچھ سنانے کا وقت بھی نہیں ہے، لوگ سو بھی رہے ہیں، تھک بھی گئے ہیں، بس بات اتنی سی ہے کہ سننے اور اس پر عمل نہ کرنے کی جو بیماری ہمارے اندر داخل ہو گئی اس کو دور کیا جائے۔ باتیں تو ہم ہر وقت سنتے ہیں لیکن باتوں پر عمل نہیں۔ اگر یہ صحابہ کیے ہوتے تو دین یہاں تک نہیں پہنچتا۔ قاری صاحب نے ابھی سنایا حضرت حنظلہ کا واقعہ، اگر ہم اور آپ ہوتے تو بتائیے کیا معاملہ تھا؟ معمولی بات ہے، شادی ہوئی، ابھی دلہن کے پاس گئے بھی نہیں تھے کہ اعلان ہو گیا چھوڑ کر چلے۔ کہنا تو بہت بڑی بات ہے لیکن عمل کرنا ہو تب نہ سمجھ میں آئے۔ ہم سے تو نماز نہیں پڑھی جا رہی، ہم سے تو نبی کے اوصاف اپنی زندگی میں داخل نہیں کیے جا رہے ہیں۔ نبی نے کہا شرعی لباس پہنو، ہم نے شرعی لباس کو دھکا دے دیا۔ نبی نے کہا میری داڑھی رکھو، ہم نے کہا دین میں یہی ضروری ہے کیا؟ نبی نے کہا میری وضاحت اختیار کرو، ہم نے کہا دین یہ ضروری نہیں ہے۔ ہاں ضروری ہے، نبی نے اگر یہ چیز کہہ دی کہ میرا لباس ہے تو بہت ضروری ہے، نبی نے کہا میری وضاحت اختیار کرو تو بہت ضروری ہے، اس کو غیر اہم نہ سمجھو۔
کہا جاتا ہے عمر